پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کی ایک بستی نینوا میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی قوم بھی بتوں کو پوجا کرتی تھی۔ ان کی قوم 1,00,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ نہ مانے، بلکہ حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و تشدد کرنے لگے، جیسے اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ آخر آپ نے اپنی قوم کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور خود غصے کی حالت میں ادھر سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بستی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا کہا تھا، مگر ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے معزز نبی اور اللہ کے رسول ہیں، تو ان پر اللہ کی گرفت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے۔ وہ غصے میں سمندر کی طرف چل دیے۔ ان کی بستی نینوا میں عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا جس میں آگ کے شعلے دکھائی دیتے تھے، ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ معین دنوں سے پہلے ہی انہوں نے دیکھ لیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ جس عذاب کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام کر رہے تھے وہ اب ان پر نازل ہونے والا ہے، اور وہ پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب سے بھی واقف تھے، لہٰذا وہ لوگ ڈر گئے۔ ان کی پوری قوم ایک ساتھ اللہ پر ایمان لے آئی اور اللہ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ یہ لوگ 3 دن تک اللہ کے آگے روتے اور معافی مانگتے رہے۔ آخرکار اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ان پر سے اپنا عذاب ہٹا دیا۔ مگر ان کے درمیان حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے، لہٰذا ان کو ان باتوں کا علم بھی نہ تھا۔ ادھر جب حضرت یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں ایک کشتی پر سوار ہوئے جو ساز و سامان سے بھری ہوئی چلنے کے لیے تیار کھڑی تھی، آپ اس میں سوار ہو گئے اور وہ کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ سمندر میں طوفان آنے لگا اور کشتی موجوں میں ڈولنے لگی۔ لہٰذا لوگوں نے کہا کہ کشتی کو ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ کشتی کچھ ہلکی ہوئی، مگر سنبھلی پھر بھی نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ کسی کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا، اور اس کے لیے کوڑا ڈالنا پڑے گا۔ جس کا نام آئے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ جب کوڑا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت عبادت گزار اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ کوڑا غلط ہے۔ لہٰذا انہوں نے دوسری اور تیسری دفعہ بھی کوڑا نکالا، مگر ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے بستی سے نکل کر اللہ کی ناراضگی مول لی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے سمندر میں پھینک دو۔ لوگوں نے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ سمندر کا خوفناک منظر۔ اسی وقت ایک بڑی سی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب وہ خود کو ملامت کرنے لگے اور توبہ کرنے لگے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور آپ اللہ سے مستقل اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہے اور اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ آخرکار اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ہمیں بھی اپنے انہی الفاظ میں اللہ سے اپنی حاجات کا ذکر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے یہ تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخرکار اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح و سالم پورا کا پورا اگل دے، اور وہ مچھلی ساحل پر آئی اور آپ کو کنارے پر ڈال کر واپس چلی گئی۔ چونکہ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو آپ بیمار اور کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساحل پر اپنی قدرت سے ایک بیلدار درخت اگا دیا جو ان پر سایہ کرتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک پہاڑی بکری کو وہاں بھیجا آپ جس کا دودھ پیتے۔ جب آپ توانا اور تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ واپس اپنی بستی چلے جائیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی اپنے حکم کی نافرمانی کی سزا دی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے کہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ اللہ حافظ۔